اردوغان کو نقشہ اس کے منہ پہ مارو، اردوغان کے اس کو یہ نہ پتا لگے کشمیر کہاں پہ. کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہو یار. ٹرکی نے پہلی بار اپنے یو این سپیچ میں کشمیر کا نام تک نہیں لیا. ٹرکی انہوں نے پہلی بار حالیہ تاریخ میں کشمیر کو اگنور کیا. نے دنیا بھر کے سارے ووادوں کا ذکر کر دیا. اسرائیل، فلسطین، لیبیا کا بھی ذکر کیا، لیکن اردوغان نے انترراشٹری ووادوں میں کشمیر کو شامل نہیں کیا. آپ کی ریاست اس ٹائم کوئی بولے کشمیر بنے گا پاکستان، ہم لوگوں کے دل دکھتے ہیں. کیوں نہیں دکھتے؟ ہمارے کشمیر کے لیے کیا کیا گیا؟ کچھ کیا گیا کشمیر کے لیے؟ جب آرٹیکل پرائم منسٹر سرونگ اور پاکستان کے دوست نے کہا ہے کہ کشمیر ہندوستان کا اندرونی مسئلہ ہے. لگا کہ مجھے بھارت سے فائدہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس نے بولا کون سا اسلامک ملک یار، کون سا کشمیر. پچھلے مہینے ملیشیا نے بھی کشمیر کو بھارت کا اندرونی معاملہ کہا تھا. ٹرکی اور ملیشیا دونوں دیشوں کو پاکستان اپنا پکا دوست کہتا ہے. ہر ٹیکنالوجی میں انڈیا ہم سے اپڈیٹڈ ہونے جا رہا ہے اور ہم آزاد اکٹھے ہوئے ہیں. ہلو دوستو، ہمارے آپ کے چینل میں آپ سب کا سواگت ہے. دوستو، ٹرکی کے راشٹرپتی طیب اردوغان نے اس بار کے یو این سپیچ میں کشمیر کا مدعا نہیں اٹھایا. اس پر پاکستانی میڈیا میں بوال مچا ہوا ہے. پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ٹرکی کو G20 کا ممبر بننا ہے، اسی لیے طیب اردوغان نے کشمیر کا نام نہیں لیا. اسی طرح ایک ایک کر کے سارے مسلم دیش پاکستان سے کنارہ کرتے جا رہے ہیں. اور کیا کہا پاکستانی میڈیا میں، آئیے دیکھتے ہیں. اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. سپیچز کر رہے ہیں. اب آپ کو پتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا مدعا 77 سال سے کشمیر پہ مبنی ہے، اور پاکستان ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب پاکستان کشمیر کا مدعا اٹھائے، کیونکہ کشمیر کا مدعا اقوام متحدہ کا مدعا ہے. اٹس ون آف دا لانگسٹ اسٹینڈنگ ڈسپیوٹس ایٹ دا یونائٹڈ نیشنز. مگر پھر بھی پاکستان کے جو ایلائز ہیں، اتحادی اب کم بولنے لگ گئے ہیں. ایک زمانے میں یہ شخص جو تقریباً 1.5-2 دہائیوں سے ترکی کو رول کر رہا ہے، یہ شخص اپنی ہر سپیچ میں رجب طیب اردوغان، صدر آف ٹرکی، یہ ہر سپیچ میں کشمیر کو مینشن کرتے تھے. مگر آج انہوں نے سائپرس مینشن کیا، لیبیا مینشن کیا، لبنان مینشن کیا، اسرائیل فلسطین آبویسلی مینشن کیا، یوکرین مینشن کیا. مگر اگر آپ یہ سپیچ دیکھیں، میں آپ کو سپیچ پوری نہیں دکھاؤں گا کیونکہ ٹرکش میں ہے، شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، مجھے تو ٹرکش سمجھ نہیں آتی. مگر یہ انہوں نے پہلی بار حالیہ تاریخ میں کشمیر کو اگنور کیا. دس از اے ہیوج ڈیولپمنٹ کہ کشمیر کو ایک ایسا بندہ جو سالوں سے، دہائیوں سے ہر سال کشمیر کو مینشن کرتا ہے کہ کشمیر کا ڈسپیوٹ سالو ہونا چاہیے، آپ کا پرانا اتحادی، آپ کا دوست، اس بندے نے آج کشمیر کو پہلی بار ان لیونگ میموری اگنور کیا ہے. شاید کشمیر آف ریڈار چلا گیا ہے، شاید کشمیر پاکستان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. اس لیے بلڈ اپ سے تقریباً 1 مہینے پہلے، آج کی تاریخ سے 1 مہینے پہلے، آپ کے ایک اور دوست ملیشیا نے بھی ٹرکی کو، کشمیر کو اگنور کیا. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ عمران خان کے دوست ملیشین صدر مہاتیر جو ہیں، وہ بار بار کشمیر ڈسپیوٹ پہ بات کرتے تھے. مگر اب جو نئے صدر ہیں انور ابراہیم، انہوں نے پچھلے مہینے ہندوستان میں جا کے کیا کہا کشمیر کے بارے میں، جس کا کوئی پاکستانی میڈیا نے، کسی نے کور نہیں کیا. اور آپ کے فورن آفس نے بھی، آپ کے دفتر خارجہ نے بھی رسپونڈ نہیں کیا کہ ملیشین پریزیڈنٹ، پرانا اتحادی پاکستان کا مسلمان ملک، جس کا پچھلا پریزیڈنٹ عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا کشمیر پہ، آج اس کا نیا پریزیڈنٹ کیا آپ کے ساتھ کھڑا ہے کشمیر پہ؟ خود ہی اس کی باتیں سن لیں. But I still consider that purely a domestic issue of India. We have every right, as Indians have every right to question some of the issues in Malaysia on a private basis. But I still consider that purely a domestic issue of India. We have every right, as Indians have every right to question some of the issues in Malaysia on a private basis, not to be deemed to be causing friction between the countries. انور ابراہیم ملیشیا کے پرائم منسٹر سرونگ
اور پاکستان کے دوست نے کہا ہے کہ کشمیر ہندوستان کا اندرونی مسئلہ ہے اور آپ چپ ہیں. 1 مہینہ پرانا یہ ویڈیو ہے. ساتھ جیسے آپ کو دکھایا آپ کے جو اتحادی ہیں, اس نے آج اتنی لمبی سپیچ کی, 20 منٹ کی سپیچ کی ہے اردوغان نے آج, مگر کشمیر مینشن نہیں کیا. Is کشمیر lost? I don't know. You know why I don't know? Because یہ پاکستانی بیوقوف ہیں ایکچولی, ٹھیک ہے, دے آر فولس. ان کو ایسا لگا کہ اردوغان کے دل میں کشمیر کو لے کے درد ہے. اردوغان کو نقشہ اس کے منہ پہ مارو, اردوغان کے اس کو یہ نہ پتا لگے کشمیر کہاں پہ. کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہو یار, کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہو پاکستانی. تمہیں کیا ایکچولی لگتا ہے کہ اردوغان کو 2 روپے کا فرق پڑتا ہے؟ 2 روپے کا اس کو فرق پڑتا ہے؟ کسی کو فرق نہیں پڑتا یار. یہ اسلامک امہ کا جو بھوت ہے نا, یہ تم ہی لوگوں نے اپنے سر پہ پال رکھا ہے, تمہارے کندھے پہ بیٹھ کے سر پہ ناچتا ہے. کسی کو 2 کوڑی کا انٹرسٹ نہیں ہے یار, 2 کوڑی کا انٹرسٹ نہیں ہے. جہاں پہ اس کے منہ میں تھوڑا سا پانی آیا, برکس کا کنیکشن ہے اس میں, جہاں پہ اس کو ہلکا سا لگا کہ مجھے بھارت سے فائدہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس نے بولا کون سا اسلامک ملک یار, کون سا کشمیر, کیا پاکستان, کیا امیچورٹی کی باتیں کر رہے ہو. یہ تو بھارت ہے, ساڈا پرا ہے جی. اب آج ٹرکی برکس کا ممبر بننا چاہتا ہے, جس کا انڈیا ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے. سو ٹرکی کو اس چیز کا پتا ہے کہ اگر ہم نے کشمیر کا ذکر کیا یا تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. تو کوشچن یہ ہے کہ شاید اس سے بھی کوئی فرق نہ پڑے اگر ٹرکی جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ اس کو وہ کنسنسس ہوتا ہے, اور بھی بہت سارے ملک کشمیر کا ذکر کرتے ہیں. بٹ دا کوشچن ہیئر از کہ ان کو اس چیز کا احساس ہے, ان کو اس چیز کا احساس ہے اور ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اب پاکستان کے ساتھ کشمیر کے ایشو کے اوپر کوئی نہیں کھڑا ہوا. آپ کنسسٹنٹ جا کے سپیچز نکال لیں اس کی طیب اردوغان کی کشمیر کانفلکٹ کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں اسٹیبلٹی تب آ سکتی ہے جب کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایون دا ٹرکس آر ناٹ آن پاکستان سائڈ. میں بھی دیکھ رہا تھا پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں وہ کہہ رہے تھے میری بڑی زبردست ملاقات ہوئی ہے رجب طیب اردوغان سے, ہم نے فلسطین کا ذکر کیا, ہم نے غزہ کا ذکر کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کشمیر کا بھی ذکر کیا. جو سپیچ طیب اردوغان نے یونائٹڈ نیشنز میں کی ہے اس میں انہوں نے اس میں کشمیر کا ذکر کوئی نہیں کیا, اور نہ ہی انہوں نے کسی اور چیز کا پاکستان کے حوالے سے ذکر کیا. اس کو کیا اسی کو کہتے ہیں ڈپلومیٹک آئسولیشن. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت انڈیا جو ہے اٹ از بینگ کنسیڈرڈ. ابھی ایک لوئی انسٹیٹیوٹ ہے امریکہ کے اندر, اس نے بیسیکلی جو پاور ہے اس کو رینک کیا ہے, ٹھیک ہے جی, کہ ایشیا کے اندر وچ کنٹری ہیز واٹ پاور, ٹھیک ہے جی. اور 2024 کی جو ایشیا پاور انڈیکس ہے جسے کہتے ہیں نا, جو انڈیا کو دے ہیو پٹ ایٹ نمبر 3rd, ٹھیک ہے جی. یہ جو ایشیا پاور انڈیکس ہے انڈیا 3rd ہے اوور آل پاور میں, ٹھیک ہے. امریکہ اور چین اس سے آگے ہیں. یہ ایشیا کے اندر دیکھا جائے, ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کا انفلوئنس بڑھا ہے.